بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی آج میں بہت ہی اسپیشل ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، ایگ فرائیڈ رائس۔ بہت ہی آسان میتھڈ سے میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ آپ اس کو ایزیلی کیسے بنا سکتے ہیں، بہت ہی یمی بنیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ لے لیں گے چاولوں کو اور ان کو ہم آئل ڈال کر پانی میں جب بوائل آ جائے تو یہ ہم چاول ڈال کے ان کو بوائل کر لیں گے اور ایک کنی رہنے دیں گے، سارے صحیح طرح بوائل نہیں کرنے۔ یہ باقی ہے، یہ شملہ مرچ میں نے باریک چاپ کر لی تھی، گاجر بھی چاپ کر لی تھی اور بند گوبھی کو میں نے کاٹ لیا تھا۔ سرکہ میں نے لیا تھا 1 ٹیبل سپون، گرین چلی میں نے لی تھی 2 سے 3 عدد، یہ سفید مرچ اور نمک ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈال لیجیے گا، اور یہ سویا سوس ہے، یہ چلی سوس ہے، یہ لہسن ہے اور اس کو میں نے موٹا سا کوٹ لیا تھا۔ 2 انڈے جائیں گے اور کالی مرچ بھی 1 ٹیبل سپون کے قریب۔ اب ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب آئل لے لیا تھا اور میں نے جو کوٹ کے لہسن رکھا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا۔ لہسن کو ہم اچھی طرح پکائیں گے کہ لہسن جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو جائے۔ اگر یہ آپ صحیح نہیں پکائیں گے نا تو چاولوں میں اینڈ تک اس کی سمیل رہے گی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو لائٹ گولڈن لازمی کرنا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہم انڈے شامل کر دیں گے۔ انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پکانا ہے، کچا بالکل نہیں چھوڑنا، جیسے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ انڈے اچھی طرح سے پک جائیں گے تب ہم نے یہاں پہ تمام ویجیٹیبلز ایڈ کر دینی ہیں۔ ویجیٹیبلز آپ اپنی پسند کے مطابق ایڈ کر لیں اور جو آپ کو نہیں پسند وہ سکپ کر دیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ مٹر ڈالنا چاہیں یا کوئی بھی آپ ویجیٹیبل جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ۔ مٹر اگر ڈالیں گے تو ان کو ہم پہلے بوائل کر لیں گے اور پھر اس ٹائم ایڈ کر لیں گے۔ سبزیاں ہماری جب تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی، زیادہ ہم نے ان کو نہیں پکانا، تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی تو اس ٹائم ہم نے اس میں چلی سوس، سویا سوس، نمک اور سفید مرچ اور کالی مرچ اور سرکہ بھی ایڈ کر دینا ہے۔ یہ میں نے چکن پاؤڈر اس میں یوز کیا ہے، اس کا ٹیسٹ اتنا زبردست آتا ہے، آپ ضرور ڈالیے گا۔ 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے چکن پاؤڈر بھی ایڈ کیا۔ یہ ہمیں چاولوں میں چکن کا فلیور دیتا ہے اور بہت ہی یمی لگتے ہیں چاول۔ جی یہاں پہ ہم ان تمام جو ہم نے تھوڑے سے اسپائسز یوز کیے ہیں ان کو مکس کر دیں گے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ مسالہ کتنا زبردست لگ رہا ہے، کلرفل سا۔ اب ہم اس میں آہستہ آہستہ اس ٹائم پہ ہم چاول ڈالیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کتنا کھلا کھلا سا ہے۔ اس میں نے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا آئل بھی، نمک بھی میں نے ایڈ کیا تھا۔ چاولوں کو میں نے مکمل بوائل نہیں ہونے دیا تھا، جب ایک کنی رہ گئی تھی تو تب میں نے ان کو چھان لیا تھا۔ اب ہم ایک ایک چمچ کر کے ڈالیں گے چاولوں کا اور مکس کرتے جائیں گے۔ یہ ہم نے بہت ہی سکون سے کام کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے جلد بازی کی تو ہمارے چاول بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے بڑے آرام سے تسلی سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول نہ ٹوٹیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ میرے چاول دیکھیں، اور بالکل آپ بھی ایسے ہی بنا سکتی ہیں میری ریسیپی کو فالو کر کے۔ ریسیپی کے سٹارٹ میں نے آپ کو ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ چکن منچورین بھی دکھایا ہے، اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، اور وہ بہت ہی یمی بنتے ہیں، کیونکہ ایگ فرائیڈ رائس کے ساتھ تو چکن منچورین لازمی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ جی یہ ہم چاولوں کو مکس کر کے اس کے اوپر گارنش کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو ویجیٹیبلز ہیں، ان سے آپ ایزیلی گارنش کر سکتے ہیں چاولوں کو۔ اب ہم ان کو دم لگائیں گے، اور چاولوں کو دم لازمی لگانا چاہیے، ایگ فرائیڈ رائس ہوں یا جو بھی ہوں۔ اکثر لوگ نہیں لگاتے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ لگانا چاہیے۔ دم ہم لگائیں گے تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے۔
جی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ایگ فرائیڈ رائس کی فائنل لک اور ساتھ ہی یمی سے چکن منچورین۔ کل انشاءاللہ آپ کو چکن منچورین کی ریسیپی بتاؤں گی اور آپ لازمی میری یہ ریسیپی ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔